نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک آیت نمبر 22 ہے جی آج کی۔ پڑھتے ہیں پہلے۔ تجوید کے قواعد کے مطابق نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے تو ادغام ناقص ہوگا، تو مقبن کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے تو اس تنوین کا اظہار کریں گے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، یہاں پہ اس ہا کے اوپر بھی اس کو مد صلہ کبرا کہیں گے کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ اہدا کی الف مدہ کے اوپر بھی مد ہوگی، مد منفصل، کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں دو کلمہ، ایک ہے جیم، کتب و جد ان میں سے جیم جب بھی ساکن آئیں یہ 5 حروف تو ان کے اوپر قلقلہ کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی حرف آئے تو اس ساکن آئے تو اس ساکن کو قلقلے کی شباہت نہیں دینی، اس میں مخرج کو پکڑ کر آگے والے حرف کے مخرج کو لے لینا ہے، جیسا کہ یہاں پہ ہے یمشی، ایسے نہیں کرنا۔ یمشی، میم کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹوں کا خشک حصہ آپس میں ملے تو یمشی، یم یہ میں نے چھوڑ دیا تو یہ قلقلے کی شکل اختیار کر گیا۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا۔ میری سانس نے اجازت نہیں دی کہ میں آیت مکمل کر سکوں، مجھے موقع مل گیا، یہاں پہ 2 زبر والی تنوین ہے، اس کو میں نے الف مدہ بنا کر یہاں پہ وقف کر لیا، ابھی میں دوبارہ یہاں سے لوٹا سکتا ہوں تاکہ معنوی ربط جو ہے وہ قائم رہے۔ میم مشدد اور نون مشدد جہاں بھی آئے اس کے اوپر غنہ واجب ہے، اور غنہ کی مقدار 2 حرکات ہے، اور آواز کو ناک کے بانسے میں لے جا کر تھوڑا سا گنگنانے کے نام کو غنہ کہتے ہیں۔ امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، سین کی آواز جب بھی آئے سیٹی کے ساتھ ہو تو وہ سین ہے، اگر سیٹی نہ آئے تو وہ سا کی طرف چلی جائے گی جو کہ حروف لثویہ ہیں۔ تو سیٹی جو ہے کیسے بنتی ہے؟ سیٹی 2 دانتوں کو آپس میں ملا کر پیچھے سے زبان کے ٹکرانے، ان تینوں کا جو سنگم ہے یہ سیٹی کی آواز پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ہوئی جی تجوید کی باتیں۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں پہلا ہی کلمہ ہے ہمارا حمزہ، اور اس کو کہتے ہیں حمزہ استفہامی۔ فا حرف عطف ہے، من موصولہ ہے، یمشی میم شین یا مادہ سے، یہ باب داد سے آتا ہے، ضربا یضرب سے مشیا یمشیو، یہ لفظ تھا یمشیو۔ یمشیو میں قاعدہ یہ ہے کہ جب حرف علت لام کلمہ میں آ جائے، واو یا، اور اگر وہ مضموم ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو تو قاعدہ اور ہے، ماقبل مکسور کے بعد واو بھی ہو تو قاعدہ اور ہے۔ تو جب یہ ماقبل صرف مکسور ہو تو اس یا کی حرکت کو حذف کر دیتے ہیں، تو جب اس یا کی حرکت کو حذف کیا تو یہ یا ساکن ہو گئی، اس کو پڑھیں گے یمشی، یمشی یوں نہیں کہیں گے، یضربو کے وزن پر۔ تو یہ ہے حروف علت کے قاعدے، چونکہ میم شین یا حروف علت ہے، یا حرف علت یہاں بھی آئے کچھ نہ کچھ اس کے
قواعد کے مطابق اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ آگے لفظ ہے مکبن۔ مکبن کا روٹ ورڈ ہے جی کاف، با اور با۔ یہ باب افعال سے لفظ ہے، یہ اکببا یکببو، افعل یفعلو۔ تو اگر باب افعال سے اسم الفاعل بنانا مقصود ہو تو وہ کس سے، ماضی سے بنتا ہے یا مضارع سے؟ مضارع سے۔ تو اس کا لفظ جو مضارع بنے گا وہ بنے گا یک بی بو۔ اسم الفاعل بنانے کا طریقہ آپ کو پتا ہے، بڑا آسان ہے۔ یا علامت مضارع کو میم مضموم سے بدل دیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا مک بی۔ ہمیں چاہیے حالت نسبی میں تو ہم کر لیں گے مک بی بن، ٹھیک ہے۔ ساکن کرنے کی بجائے ہم اپنے لفظ پہ پہنچنا ہے تو ادھر ہی ہم اس کو نصب دے لیتے ہیں۔ نصب دیں گے، دو زبر والی تنوین دیں گے تو الف کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ یہ تو قاعدہ یہاں پہ ہم نے اپلائی کر لیا۔ ابھی اگلا قاعدہ کیا ہے؟ مطلب ایسی خوبصورت زبان ہے کہ قواعد آپ کو رٹا لگا کے زبانی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا افلا تعقلون، عقل کسے کہتے ہیں؟ حواس خمسہ کے ذریعے سے ڈاٹا کو ریڈ کر کے ایک فائنل ڈیسیژن تک پہنچ جانے کا نام عقل ہے۔ تو عربی زبان خود بتا رہی ہے کہ جب دو ہم جنس حروف متحرک آ جائیں، آگے ادھر سے دیکھ کے پڑھیں، اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو پہلے کی حرکت ماقبل کو دیں اور اس کو ساکن بنا کر بعد والے میں ادغام کر دیں۔ تو یہ قاعدہ میں جو کسی زمانے میں منہاج الصرف سے پڑھا تھا، لیکن مجھے بار بار اس کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو بھی نہیں ہے۔ مجھ سے آپ نے ایک بار سن لیا، آپ میرے لیے تو کوئی ایسا نمونہ بھی نہیں تھا جس سے میں یوٹیوب یا کسی استاد سے دیکھ کے ایسے سیکھتا۔ میں نے پڑھ کے اس کو امپلیمنٹیشن کی، اور آج مجھے یہ ہر وقت جب بھی آتا ہے یہ میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ میں وہ پڑھا ہوا، یاد کیا ہوا، رٹا لگایا ہوا ایکسپلین نہیں کرتا، میں ادھر سے دیکھ کے ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے جی؟ اس با کو جب ہم نے با کی کسرہ کاف کو دی تو با ساکن ہو گئی، با ساکن اور با متحرک کا آپس میں ادغام کر دیا تو یہ لفظ بن گیا مکبن۔ کتنی آسان ہے کوئی صرف مشکل نہیں؟ مشکل، اگر صرف تھوڑے سا دھیان دینے کی ضرورت ہے آپ کو۔ اعلی حرف جارہ، وجہ ہی، دیکھیں کوئی بندہ آپ سے بتائے مجھے، چلو بجائے میں ہی ایکسپلین کر، وجہ ہی جی، ہی دو کلمات ہیں، حروف کہنے کی بجائے حرف جارہ یہ تھا۔ یہ ایک اسم ہے، واو جیم ہا مادہ ہے، یہ اسم ذات اس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہا ضمیر ہے جو اسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو ہم کہیں گے یہ مجرور متصل۔ اس کو دیکھ کر اتنا کہنا تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کوشش کی، لیکن اس کوشش کے ساتھ ساتھ ایک اگلی سیڑھی کیا ہے؟ وہ الفاظ میرے غور سے سنا کریں جس سے میں ایکسپلین کرتا ہوں تو آگے والے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے کچھ جانتا ہے۔ بے شک میں کچھ نہیں جانتا، میں ابھی طالب علم ہوں، میرا یہ فیلڈ ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس طرح کی جب آپ دیں گے نا ڈیمانسٹریشن کسی کو تو یہ الفاظ یوز کریں گے تو آپ کے نالج کے لیول کو اگلا ضرور مس انڈرسٹینڈ کرے گا۔